السلام علیکم۔ آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس طریقے سے ہم بات کریں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی نومبر 2022 میں 3 سال کے لیے ہوئی۔ 3 ماہ اس وقت رہ گئے ہیں ان کی تعیناتی کی مدت مکمل ہونے پہ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے PMLN کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری ہوگا نومبر میں یا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، کیا بات کی ہے اور اصل صورتحال کیا ہے قانونی طور پہ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسی طرح ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے صحافت پر کڑا وقت آیا ہے۔ صحافیوں کی گرفتاریاں اور صحافیوں کو بدترین طریقے سے ہراساں کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اپنے موضوعات پر بات شروع کرتے ہیں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری سے، جس میں اس وقت بہت ہی کھل کر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان آرمی، پاکستان فوج اور ISI کے اہلکاروں نے علیمہ خان کے گھر پہ دھاوا بولا اور دھاوا بول کر ان کے بیٹے شاہریز خان کو تشدد کیا پہلے، اور پھر ان کو فیملی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے جو ہے گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ اور اس بات کی اطلاع کسی بھی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نہیں دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کے لیے بہت ہی حزمیت کا یہ مقام تھا، اس لیے کہ پاکستان کے اہم ترین ٹی وی شو شاہزیب خانزادہ میں انوائٹ کیا گیا۔ وفاقی وزیر کا عہدہ ہے ان کے پاس ایک طرح سے، رانا ثناء اللہ خان وہ مہمان تھے، اور ان سے اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ آپ کی کیا معلومات ہیں، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جس کی پہلے بھی میڈیا لاہور پولیس کے چیف سے بات کر کے تصدیق کر چکا تھا کہ پولیس نے کوئی گرفتاری نہیں کی، بلکہ حکومتی چینل کے اوپر ہی یہ والی کیمپین علیحدہ سے سٹارٹ کر دی گئی کہ علیمہ خان جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کے بچوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج بھی آ گئی، لیکن یہی کہا جاتا رہا جو بھی فوج کا پلان ہوتا ہے انیشیل کہ چھپایا جائے اور ڈینائی کیا جائے، تو وہ ڈینائبلٹی کے موڈ میں جو میڈیا ہاؤس تھا وہ مسلسل اس چیز میں رہا اور اس پہ شک پیدا کرتا رہا۔ لیکن اتنا زیادہ شور مچا شاید جو پاکستان آرمی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، تو الٹیمیٹلی اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑا۔ رانا ثناء اللہ بڑے واضح انداز میں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بتا چکے تھے کہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے، ان کو یہ دعویٰ اب ثابت کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ انہوں نے لاہور پولیس کے سربراہ سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی گرفتاری جو ہے ان کے ذریعے نہیں کی گئی۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، پہلے بھی بہت مرتبہ ہوا، لیکن اب کھل کے سامنے آیا کہ وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ نام کے حکمران اور نام کے جو ہے ان کے پاس عہدے ہیں، اور سارا کام جو ہے وہ پاکستان فوج کے لو رینکنگ آفیسر جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، جن کا یہ کام نہیں آئینی اور قانونی طور پہ۔ یہ تو خیر واقعی کی تفصیلات تھی، آپ کو پتہ ہے۔ پھر دوسرے بیٹے کو آج جب وہ عدالت میں اپنے بھائی کی پیشی کے لیے گئے تو وہاں سے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، شیر شاہ خان جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے۔ اب ان دونوں بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا۔ جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ نے عمران خان کی ضمانتیں دی ہیں، یہ اس حوالے سے اس کا رد عمل ہے، اس کے رد عمل میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ان کا مطلب موقف تھا۔ بہرحال میں ان کے اس موقف سے مطلب اختلاف رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ وہ وکیل ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ ضمانت کا منظور ہو جانا ان کے لیے ایک اچھی خبر، اور وہ اس اچھی خبر کو مطلب سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ لیکن جو اصل صورتحال ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، ویسے کوئی اب اس میں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ضمانت ہونا بے معنی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے 100 مقدموں میں جو ہے وہ ضمانت ہو جائے۔ بنیادی طور پہ رہائی کا حکم جو ہے وہ کہیں اور سے آتا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت لکھوا رہی ہے کہ جی اگر یہ چلے بھی گئے ہیں تو ان کے اوپر فلاں کیس کے اندر ابھی ان کو قید ہوئی ہے۔ اچھا، اب لکھنے والے جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ نہیں لکھتے کہ وہ کیس جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، اور لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس چیز کو نہیں لکھا جاتا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو ضمانتوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی
سلمان اکرم راجہ نے یہ بالکل درست نہیں تھا. مطلب وہ جس باقی کیسوں میں بھی فرض کریں ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دیں گے, تو اس کا رہائی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ضمانت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 کیسز میں ضمانت, تو 200 کے اوپر کیسز درج ہوئے, تو ان کے اندر سے بھی معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوئے نا, تو کیا وہ کوئی فتح کی بات ہے یا وہ کوئی کسی موقف کی کامیابی کی بات ہے؟ میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. یہ بیک گراؤنڈر تھا اور یہ واقعہ جو آپ زیادہ تر چیزیں جانتے ہیں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے. گرفتاری کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ فوجی استعمار کے خلاف قابض فوج کی جو پالیسی ہے اس کی لائن میں نہیں آتے, بار بار کی آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی جان اس صراط مستقیم تے آ جاؤ, تو آپ جب نہیں آتے تو پھر آپ کو سزا دی جاتی ہے. آپ کو سزا ڈائریکٹلی بھی دی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے بھی دی جاتی ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کو کڈنیپ کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور آپ کو ان کی بدترین حالت کے بارے میں بتایا جائے, یعنی کہ آپ کو توڑنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. یہ ضمانتیں شمانتوں والی بات جو ہے, میں اس کو بالکل مطلب ایک ہے, میں صدر ہے وہ جن لوگوں نے یہ بات کی وہ بڑے سینئر اور قابل احترام لوگ ہیں, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی رائے ہے, یہ میری رائے نہیں, رائے کی بات نہیں, آئی نو اٹ ایز اے فیکٹ کہ یہ بات کوئی بھی ضمانت شمانت کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ صرف 2-4 ایسے لوگ ہیں جن میں سلمان اکرم راجہ خود بھی شامل ہیں جو کہ لائن پہ نہیں آ رہے. تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ ابھی ان کے خلاف بہت کچھ کیا گیا, ویسے ان کے خلاف بھی, کہ ابھی ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اس طریقے, کیونکہ وکیل ہیں, تھوڑا سا وکیل کو ایک یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی اس کی ساتھ آ جاتی ہے, تو شاید کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ احتیاط برتی جا رہی ہے, نہیں تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی عمران خان سے میٹنگ نہیں کروائی جاتی, کنٹرولڈ میٹنگز کروائی جاتی ہیں, اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے, یہ نہیں اس بات کا بھی یہ مطلب نہیں, بعض لوگ اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ جو ملتے ہیں وہ سارے بکے ہوئے ہوتے ہیں, سارے بالکل والی یہ بات اس طرح کہنا بھی غلط ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہ جو مخالف ہے, جو قابض قوت ہے, اس کے بیانیے کو تقویت دینا, اس کو فائدہ پہنچانے کے مترادف یہ بات ہوتی ہے. آپ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. لیکن یہ یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ جو ہارڈ کور سٹینس رکھنے والے لوگ ہیں, چونکہ جو انیشیل میٹنگز ہوئی ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کون بندہ کس طرح کا فیڈ بیک دے رہا ہے اندر, تو اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے. پھر صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر سب لوگ ایک طرح کا فیڈ بیک دیں گے پھر کوئی بھی نہیں ملے گا. شاید یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو کہ وہاں جا کے جو ہے وہ ایک نرم انداز میں اور ایک ڈپلومیٹک انداز میں بات کی جائے, تاکہ آپ کا آنے جانے کا رابطے کا سلسلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ سے تو برقرار رہے. اسی طریقے سے جو ہمارا موضوع ہے گرفتاری کی وجہ کیا ہے, اسی طریقے سے جو علیمہ خان ہیں وہ بھی ان کریکٹرز میں شامل ہیں جو مسلسل بریک نہیں ہو رہی. وہ جو بات ہوتی ہے اصل میں وہ جا کے آگے پہنچاتی ہیں. حالانکہ بعض لوگ یہاں تک بھی بعض لوگوں نے بات کی گئی کہ کوئی لیڈرشپ رول میں آنے کی خواہش ہے علیمہ خان کی, اور یہ وہ ایز اے صحافی میرا کبھی بھی ان سے کوئی انٹریکشن نہیں رہا, لیکن میں ان کی پرسنالٹی کو جانتا ہوں بہت سارے شواہد کی وجہ سے اور بہت سارے کامن لوگوں کی وجہ سے, کہ ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ والی بات ہے ہی نہیں سرے سے. وہ صرف صاف ظاہر ہے کہ اس مطلب کوئی پارٹی کے اندر کوئی ٹاپ عہدہ لینے کی یا کوئی ایسی بات, صرف اس مشکل صورتحال میں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہی ہیں جو ان کے بھائی ہیں, اور اس میں کوئی بھی پولیٹیکل چیز سرے سے نہیں ہے. بعض لوگ اس کو رنگ دیتے ہیں, صاف ظاہر ہے پیغام رسانی پولیٹیکل میسیجز کی ضرور ہوتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ رنگ دے کے ایک تفریق پیدا کرنے یا اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خان کسی بھی طور پہ کسی طرح کا پریشر برداشت نہیں کر رہی, وہ نہیں ٹوٹ رہی, تو ان کو توڑنا جو ہے وہ ضروری قرار پایا, اور یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. پہلے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے مختلف جو ٹاک شوز ہے اس میں یہ بات کہلوائی گئی شیر شاہ کے بارے میں, شاہریز خان کے بارے میں جو علیمہ خان کے بیٹے ہیں, اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ یہ آئی ایس آئی اور فوج نے مل کے آپریشن کیا اور گرفتار کیا, اور اتنی زیادہ شرمندگی دلوائی پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ بتایا تک نہیں, پولیس تک کو نہیں بتایا, اور پھر بعد میں جب سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ طوفان مچا تو اس کے بعد پولیس کو دے کر اور ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. ریمانڈ بھی صاف ظاہر ہے ان کی کسٹڈی میں ہے, اور وہ صاف ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھی وہ
اب میسیجنگ کو آگے لے کے چلیں گے. توڑنے کی کوشش ہے علیمہ خان کو ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر جو کہ راہ راست پر نہیں آ رہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ اس چیز کی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اس طرح کی قیامت سے, اس طرح کی مصیبت سے گزرے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے فیملی ممبرز کو اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے قابض فوج کی طرف سے. یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے. اس میں بات آگے کس طرف جاتی ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. سب سے اہم بات یہ کہ جو علیمہ خان کے جو شوہر ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں, ونگ کمانڈر ریٹائرڈ ہیں, جو سہیل امیر خان ہیں, وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. صاف ظاہر ہے کہ وہ بزرگ ہیں, نہیں تو شاید وہ اپنی ٹریننگ کی بنیاد پہ ان گھروں میں زبردستی گھسنے والے لوگوں کی مزاحمت کرتے. لیکن یہ سب کے سامنے, اور آپ نے آج تک مطلب لوگوں نے شاید نام ضرور سنا ہو لیکن ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جو سہیل امیر خان ہیں, یہ دونوں جو بچے ہیں ان کا بھی جس طرح عمران خان کے ایک اور بھانجے ہیں جو جیل میں ہیں, جو وکیل ہیں, جن کو ملٹری کورٹ میں جن کا ٹرائل ہوا, وہ اوپنلی سیاست میں سب لوگ جانتے ہیں. تو ابھی یہ صرف توڑنے کی کوشش ہے. اگلے موضوع پر چلتے ہیں ناظرین, اور یہ موضوع ہے کہ حکومت کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک وزیر نے ایک انٹرویو کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے, قانون سے ریلیٹڈ وزیر ہیں بیرسٹر عقیل ملک, انہوں نے سینئر صحافی ہیں عیسیٰ نقوی جو نیوز ون ہے چینل, اس کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی قانون آ گیا تو اس کی مطلب ہے کہ وہ تو جاری رکھیں گے. جو جنرل عاصم منیر ہیں بطور آرمی چیف, وہ بات میں آپ کو بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز پہلی بات ہے ممکن ہی نہیں کہ قانون سازی کے ذریعے آپ فورسز کا ڈسپلن خراب کریں. بنیادی چیز کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ملک کی فوج کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا قیام ہوتا ہے. یہ تو چند ٹولہ ہے جو کہ قابض ہو جاتا ہے اور پوری فوج کے جو عظیم ترین سپاہی ہیں ان کا نام بھی بدنام کرتا ہے. یہ زمینیں جائیدادیں بناتا ہے, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. آپ نے پچھلے 2-3 آرمی چیفز کے بارے میں دیکھا, ہم نے مسلسل آپ کے سامنے حقائق رکھے. تو یہ ٹولہ جو ہے پوری فوج کی بدنامی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے, اور قبضے کے لیے ہر ممکن ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ قبضے کو پکا کرنے کے لیے اس مرتبہ قانون سازی کی کوشش کی گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ جب قانون سازی کی کوشش کی گئی, جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے باہر آ کر, لیجسلیٹرز نے باہر آ کر کہا کہ ان سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی سورسز کی, کوئی ذرائع کی خبر نہیں. وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے, کیمروں کے اوپر آ کے انہوں نے یہ سب چیزیں کہیں. بہت سے لوگ نہیں کہہ سکے, وہ سب کو پتا ہے. تو اس چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون ہی نہیں بن سکتا اس طرح کا کہ آپ فورسز کا ڈسپلن خراب کریں, کہ آپ اس طرح کی میعاد رکھ دیں کہ پورا جو ان کا سروس سٹرکچر ہے وہی خراب ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جن کو پتا ہو ان کی انیشیل پروموشنز کے تحت ہی کہ وہ کبھی بھی ایک بڑے عہدے تک نہیں پہنچ سکتے, چاہے ان کی پرفارمنس جتنی بھی اچھی ہو. جو آرمی چیف ہے وہ 5 سال کے لیے ہے, لیفٹیننٹ جنرل نے ہر حالت میں جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے 4 سال کے ٹینیور کے بعد, یا ایک 58 ایئرز کی ایک لمٹ ہے ایج کی, اس کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا کسی بھی طور پہ, چاہے اس کا ٹینیور 4 سال سے بھی کم ہو. اسی طریقے سے جو ایک پورا پروسیس ہے, ایک ڈسپلن ہے فورسز کا, وہ اس چیز سے خراب ہوتا ہے. عہدے کی میعاد بنیادی طور پہ شاید 2 سال ہو تو وہ بہت بہتر ہے. جیسے جیسے کمان تبدیل ہوتی رہتی ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. کمان تبدیل ہوتی ہے, جو باقی افسر ہوتے ہیں ان میں بھی اہل لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی پروفیشنل سولجر ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی انکمپیٹنٹ آفیسر ہیں, وہ بن ہی نہیں سکتے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ایک بات تو یہ اصولی طور پہ غلط. دوسرا, قانون غلط طور پہ بنایا گیا, تو یہ کسی طور پہ بھی کنٹینیویشن نہیں ہو سکتی آرمی چیف کے عہدے کے اوپر جنرل عاصم منیر کی نومبر 2022 کے بعد. لیکن حکومت کا کیا موقف ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کہتی اور سمجھتی ہے, یہ آپ سنیں, پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ریگولیٹ کیا, اور ہم نے کہا یہ ہر 3 سال بعد بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی کون ہوگا نیکسٹ ان لائن. تو یہ کم از کم ایک اس کو اسٹریم لائن کر دیا جائے تاکہ
وہ حکومت کے ٹینیور کے ساتھ ہو. It's not person specific. It's not. It's تو for all times. تو کیا اس کے لیے کیا ری نوٹیفائی یا ایک نیا نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دا نیو لا ہوگا, گیزٹ آف پاکستان میں پبلش ہوگا, یا وہی 2022 کے کو ہی آگے کنسیڈر کیا جائے گا؟ Is there a need for that? Well, I think کہ قانون تو وہ بن چکا, if need be تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. I don't see any issue. جی آپ نے سنا, آپ کے سامنے وفاقی وزیر مملکت ہیں, قانون کے منسٹری کے اندر, اور یہ حکومتی موقف بتا رہے تھے کہ جی کوشش کر رہے تھے یہ قرار دینے کی کہ یہ اکراس دا بورڈ کیا گیا, یعنی کہ باقی سروسز جو ہیں ایئر فورس اور بحریہ ان کے لیے بھی کیا گیا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقی فورسز کا بھی ڈسپلن تباہ کرنے, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, پورا سروس سٹرکچر جو ہے وہ برباد کرنے کی بات کی گئی ہے. لوگ ڈھکے چھپے بہت ہی خوف کی فضا میں رہتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے. خوف کا ایسا ماحول قائم ہے کہ خدا کی پناہ معاملات آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ جو بھی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو, اور نومبر 2025 میں 3 ماہ بعد. بنیادی طور پہ اگر کوئی ایسا قانون بنے بھی صحیح, جس طریقے سے قبضے کا ماحول ہوتا ہے آرمی چیف کی طرف سے, جو گلے کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں ہوتا ہے تمام لیجسلیٹرز کے, فوج کا, تو ایسا قانون اگر کبھی بنا بھی صحیح تو وہ آگے والی ٹرم آنے والے شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ایسے شخص کے لیے جو وہاں بیٹھا ہوا قابض ہے, وہ جو مرضی قانون بناتا چلا جائے. اس میں بدنیتی کا پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ایزیوم کر لیں, آپ میری ساری بات سے ایگری نہیں کرتے, دلیل کی بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی چلو 5 سال کر دیا, جس طرح کے حکومتی جو صحافی تھے انہوں نے مختلف ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جی وہ سب کا 5 سال ہوتا ہے تو ان کا بھی 5 سال ہونا چاہیے. اس طرح کی بھی دلیلیں ماشاءاللہ آئیں. لیکن یہ کہ یہ اگر ہم اس دلیل کو مان بھی لیں ایک لمحے کے لیے کہ جی چلیں 5 سال ہونا چاہیے, لیکن آپ خود جو بھی شخص یہ بات سن رہا ہے, کیا یہ 5 سال ہی ہے؟ کیا آپ نے قانون پڑھا ہے؟ کیا اس کے اندر ایکسٹینشن دینے کی, قانون کے اندر اب بھی ایکسٹینشن دینے کی گنجائش موجود ہے؟ یعنی کہ اگر ایکسٹینشن دی جائے ایک اور ٹرم کی, اور جتنی مرضی ٹرمز کی دی جائے, یہ اختیار بھی موجود ہے. تو یہ بات واضح طور پر بدنیتی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قانون مکمل طور پہ بدنیتی پہ مبنی ہے, کہ ایک شخص جو ڈکٹیٹر بن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے رول کو, اس کے رجیم کو انڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے جو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, تاکہ خوف لوگوں پہ قائم ہو, کوئی کبھی آواز نکالنے کی جرت نہ کر سکے. دس ویری فیکٹ اگر فرض کریں, آپ ایزیوم کریں کہ جس طرح حکومتی صحافیوں سے کلوایا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی 5 سال کا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, فلاں کا بھی 5 سال ہوتا ہے, فلاں کا بھی 5 سال ہوتا ہے, تو ان کا بھی ہو جائے, حالانکہ کسی کا بھی نہیں ہوتا 5 سال. کسی بندے نے یہ بھی کہہ دیا چیئرمین سینٹ کا بھی 5 سال ہوتا ہے. اس طرح کی بات بھی کسی نے کی, اور جو باقی عہدوں کے چند کے نام لیے جس میں سے بہت ساری چیزیں غلط تھیں. ایسی کوئی بات ہوتی نہیں سرے سے, کوئی ٹینیور ڈیفائن نہیں ہوتا. قومی اسمبلی کا مدت ہوتی ہے 5 سال, اور یہ اس طرح سے کوئی بھی وہ جو مدت کی بات ہے وہ آئینی عہدیداروں کو ایک محکمے کے ایک ملازم کے ٹینیور سے کرنا ایک عجیب و غریب ویسے لوجک تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بدنیتی اگر آپ نے سمجھنی ہے کہ بدنیتی قانون کے اندر ہے یا نہیں, کہ تو فرض کریں کہ یہ 5 سال کر دیتے, بس یہ 5 سال کے لیے ہو گیا. جب انہوں نے ایکسٹینشن والا اسپیسیفکلی برقرار رکھا اور انڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے رکھا کہ جتنی بار مرضی ایکسٹینشن دے, یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان یہ بنیادی طور پہ, اگر آپ میں سے کوئی لوگ میرے سے جتنا بھی اختلاف رکھتے ہو, اگر آپ فوج کے ادارے کو پاکستان کے لیے کسی طرح کی بھی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں, اور آپ میں تھوڑی سی بھی نیک نیتی اور ایمانداری شامل ہے, تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ پاک فوج کی توہین ہے, پاک فوج کے ادارے کی توہین ہے, کہ ایک شخص کو آپ نے کر دیا کہ یہ انڈسپینسیبل ہے, اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہو سکتا. یہ چاہے 50 سال برقرار رہے, چاہے 25 سال برقرار رہے. آپ اگر کر رہے تھے تو آپ چلو 5 سال کر دیتے, آپ کہتے ہیں جی ایکسٹینشن نہیں ہوگی کوئی بھی, ہم 5 سال کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو مجھے آپ کو ہم سب کو پتا ہے, لیکن جو ادارے کی توہین اس قانون کے ذریعے کروائی جنرل آصم منیر نے, زبردستی یہ قانون بنوا کے, زبردستی ووٹ دلوا کے, جس میں لوگ باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا. پہلی بات ہے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں, اور اگر جو بیرسٹر عقیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہوگا, تو وہ نوٹیفیکیشن ایک نئے لیفٹیننٹ جنرل کا
ہونا چاہیے ہر حوالے سے, اور اس کے لیے کسی حوالے سے بھی GHQ سے کوئی لسٹ آنا ضروری نہیں ہوتی. جو بھی جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے, جو بھی اس سیٹ پہ جس طرح بھی بیٹھا ہے, تو اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ اگلے لیفٹیننٹ جنرل کو اپوائنٹ کرے. آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. صحافت پہ بہت ہی کڑا وقت. ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا ایک اینکر پرسن کو, ڈاکٹر عمر ہیں شاید, ان کو گرفتار کیا گیا کہ جی انہوں نے وزیر اعظم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے. ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کی تصویر جو ہے وہ کاغذ ایک پکڑوا کے ان کے ہاتھ میں, جس میں ان کا نام ولدیت لکھی ہوئی ہے, ایڈریس لکھا ہوا ہے, وہ تصویر میڈیا کو جاری کی گئی. اسی طریقے سے سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا. وہ ویسے ایک بڑی مثبت بات ہے, اور خوشی ہوئی یقینی طور پہ اس بات کی کہ اختلاف بہت سارے لوگوں کو ان کی سوچ سے تھا کہ وہ معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں ایک سیاستدان سے, ایک جرنیل کی. لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اوور آل جو ISPR کی پریس ریلیز کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے اس کو مکمل طور پہ مسترد کیا. سہیل وڑائی صاحب کی اس حوالے سے کریڈیبلٹی ہے. بعض سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں ان کو بات پسند نہیں آتی تو وہ پھر گالی نکالنا اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. سہیل وڑائی کے کیریئر کے اندر جو بنیادی چیز رہی جس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا وہ انٹرویوز ہی تھے. ہمیشہ سے وہ بہت ہی اچھے انٹرویور رہے اور بہت زبردست طریقے سے انٹرویو کرتے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے. اور پھر اسی نسبت سے شاید, مجھے پتہ نہیں اس بات کا, لیکن شاید اسی نسبت سے ایک دن جیو کے ساتھ والا پروگرام کیا گیا. ان کی یہ اسپیشلٹی تھی کئی دہائیوں سے اس حوالے سے. اور ایسے شخص کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی طاقتور شخص ہے یا جو بھی اہم شخص ہے اس سے ملے. اگر ملنے میں مشکل پیش آئے تو جو صحافی ہوتا ہے اس کی جو وہ کوشش ہوتی ہے وہ ایٹومیٹکلی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہاں, ہم اس بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری, رائے کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. سہیل وڑائی صاحب کے خلاف بھی ایک NCCIA کے اندر ایک درخواست دی گئی ہے. NCCIA جو ہے یہ FIA کا جو سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا. دنیا بھر کے جو جاہل ترین لوگ ہیں وہ اس ادارے میں چن چن کے بھرے گئے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یقیناً بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا. کسی بندے کے علم کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں ایک حوالے سے بات بڑے ذمہ داری سے کر سکتا ہوں کہ ان کو بڑی چیزوں کا پتہ ہوگا, بڑی چیزوں کے ماہر ہوں گے. IT کا انہوں نے بالکل نہیں پتہ, بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ڈیجیٹل چیزوں کی, ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کی. کس طریقے سے یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. اور ایک نیا FIA جو ہے وہ تشکیل پا گیا, ایک نیا جو ہے وہ ظلم اور ستم کرنے کا ایک ٹول جو ہے. جس طرح پہلے نیب FIA کو استعمال کیا جاتا تھا, پولیس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا, ANF کو استعمال کیا جاتا تھا, اب یہ ایک اور ٹول جو ہے وہ طاقتور حکمرانوں اور قابض قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا. سہیل وڑائی صاحب کے خلاف ایک شہری سے درخواست دلائی گئی ہے NCCIA میں, اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں کرتے ہیں. پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خبر میں جھوٹی بات تو کوئی نہیں تھی, ان کی رائے سے اختلاف ہے اور تو کوئی بات نہیں. خیر, اسی طریقے سے خالد جمیل سینئر صحافی, پہلے بھی ان کو بہت ہی بہیمانہ انداز میں گرفتار کیا گیا تھا, شرمناک طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا, عدالتوں میں ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا گیا. کوئی الزام ان کے اوپر نہیں تھا. کوئی الزام ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے تحریر لکھی ہے اس کے اوپر تنقید ہے تو وہ کہہ رہے تسی بھی کوئی خیال کر لیا کرو. اس طرح کے مطلب صحافی جو ہے ان کے خلاف کومنٹ دے رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کچھ بھی نہیں تھا, تنقید کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کی تحریروں سے صرف پرابلم ہے. بہت ہی نفیس انسان, بہت ہی پیارے انسان ہیں خالد جمیل, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کمیونٹی بھی اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ شریف لوگ ہوتے ہیں, وہ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں اور چند بنیادی اصولوں کا خیال رکھتے ہیں, اور کسی کو غلط فیور نہیں دیتے, غلط بات نہیں کرتے. معاشرہ منافقت پر مبنی ہوتا ہے زیادہ تر, اور وہ اس میں اس طرح کے لوگ نہیں چلتے. تو کھل کے کمیونٹی بھی کھڑی نہیں ہوتی. ایسے جو باصول لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے ویک بھی ہوتے ہیں. معذرت یہ کہنے کے لیے ویک سے مراد کہ اوور آل ان کے مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح سے اسٹرینتھ نہیں, جی فلانا منسٹر اور فلانا جرنیل بھی واقف ہے تو ادھر سے ایک کال, ادھر کسی نے کوئی مشکل کریٹ کی, ایک کال کی اور سارے معاملے حل ہو گئے. ایسے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے جو اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور خالد جمیل صاحب ان میں سے ایک ہیں. لیکن یہ ساری صورتحال جو کریٹ کی گئی ہے پاکستان میں صحافیوں کے لیے, صحافت کے لیے, بہت ہی خوفناک, بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہر بولنے والے کا گلا جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, اس کے ہاتھ کو روکا جا رہا ہے, لیکن ایسا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اس طریقے سے قبضے نہیں چلا کرتے. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.